بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے شروع. جی ہاں جی کر دیں. ٹھیک صحیح. پڑھو. جی پڑھیں بس جلدی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح. تلخیص لغت المیراث کامل. طریقہ استعمال. اچھا جی تو یہاں سے انشاءاللہ ہم میراث کے مسائل کے جو ہے وہ آسان طریقہ جو ہے وہ سیکھیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی تفصیل مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو صحیح. یہاں پہ پہلے چند ابتدائی چیزیں ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. چلے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر تعارف. تلخیص لغت المیراث کامل میں میراث کے 468 کلیدی حل شدہ مسائل ہیں جو کہ 2 کروڑ سے زائد مسائل کا جامع ہے. اس کے ذریعے میراث کے مسائل محض ورق گردانی سے یوں آسانی سے معلوم کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ کسی لغت اللسان ڈکشنری سے کسی لفظ کے معنی. اس طریقے کے موجد میرے استاد محترم انجینئر ملک بشیر احمد بگوی حفظ اللہ تعالی ہیں جنہوں نے 30 سالہ محنت کر کے کمپیوٹر کے ذریعے سے ابتداءً 2611 مسائل کا مجموعہ 6 جداول میں تیار کیا تھا. دریا کوزے میں بند. راکم نے 15 سال کے بعد اس میں ترمیم و اختصار کر کے 5 جداول میں صرف 468 مسائل میں منحصر کر دیا. یہ میراث کے مسائل کا سب سے آسان اور دلچسپ طریقہ ہے. 8ویں جماعت یا درجہ اولیٰ کے متوسطہ طلباء و طالبات اسے بآسانی سیکھ سکتے ہیں. متوسط طلباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ کمزور بھی نہ ہو, بالکل نکم میں یعنی کسی کام کی بھی نہ ہو, جی. یعنی کہ کچھ نہ کچھ اس میں استعداد ہو تو وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے. اچھا تو اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں خود سے مسئلہ حل کرنا نہیں پڑتا. جس طرح کے پرانے ہمارا طریقہ رائج ہے تو اس میں خود سے مطلب ہے کہ مسئلہ بنانا ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہے تو مشکل پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ سے جو ہے نا بعض لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اچھا تو اس میں جو ہے خود سے مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ سارے مسائل جو کہ آپ کے ذہن کے مطابق جو بھی صورت پیش آ سکتی ہے تو وہ اس میں اس کا جواب جو ہے موجود ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو ہے 468 مسائل ہیں 5 جداول میں جی. اور 110 اصول حجب ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کن کو حصہ نہیں ملتا, جن کو حصہ نہیں ملتا تو وہ جو ہے قاضی کے جداول جو ہوں گے 110 اصول ہے اس میں, تو اس میں سے کسی اصول کے مطابق وہ درمیان سے خود ہی نکل جائے گا اور بقایا جو صافی جو ورثاء ہوں گے فلٹر ہو کے نا ہمارے پاس آ جائیں گے اور وہ ان کو ہم حصے دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. جن اچھا کو حصہ نہیں ملے گا وہ قاضی کے جداول میں آئیں گے. ہاں جی. وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کن کا حصہ نہیں مل رہا ہے, وہ سارا کچھ ہمیں تفصیل سے انشاءاللہ ٹھیک ہے. اس میں سیکھیں گے. اچھا تو سب سے پہلی بات جو میراث کے متعلق جو ابتدائی باتوں میں سے ہے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب ایک مسلمان میت مطلب کہ فوت ہو جاتا ہے کوئی آدمی تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کام کیا جاتا ہے اور کیا نہیں. تو یہ یہاں پر مختصر طور پر جو ہے ہم نے یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 26 پہ ترک کے متعلق 4 حقوق ہوتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 میت کے ترکہ میں سے سب سے پہلے میت کے کفن دفن کے متوسط اخراجات نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اس کا صحیح. جتنا بھی ترکہ ہوگا جی. تو سب سے پہلے اس کا جو ترکہ ہوگا پہلے کفن دفن کا خرچہ ہوگا. متوسط کا مطلب یہ ہے کہ درمیانہ خرچہ ہوگا, نہ زیادہ مہنگے کفن مفن لیے جائیں گے
اور نہ زیادہ گھٹیا، بلکہ جو اس دنیا میں جو استعمال کرتا تھا عام طور سے اس کے مطابق کا پیروکار تھا، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ کیا ہو، جی السلام علیکم، جی جی مختصر سے بتائیں، جی یہ بعد میں جناب پوچھنے والا مسئلہ، دیکھ کر بتائیں گے، ابھی معلوم نہیں ہے، یہی دیکھنا ہے، ہاں جی۔ علت یہ ہے کہ یعنی کہ آپ کسی کو 50 روپے دے دیں اور کل کو آپ کہیں کہ مجھے 100 روپے دینے ہیں واپس، تو یہ سود ہے۔ یہ اصل میں جو ہے لمبی بحث ہے، لیکن مختصر اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سونے کا بدل ہے نا، ہاں تو وہ جو ہے وزنی ہے، تو اس حساب سے جی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف روپیہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ کسی زمانے میں جو ہے وہ سٹیل وغیرہ سے یا جو نا کاپر وغیرہ سے بنا ہوتا تھا نا، بس وہی دے گا، اور کیا۔ سونا نہیں ہوتا، وہ بھی کاپر ہوتا ہے، کچھ مطلب ہے کہ اصل تو اصل تو اس کا جو ہے وہ سونا ہونا چاہیے، لیکن سونا نہیں ہے، سونا اپنے پاس رکھا، پھر انہوں نے نا وہ اس کے پیتل وغیرہ کے پیسے نکال کے نا، پھر جو ہے یا سلور اور المونیم کی نکال کے نا اس کے بس ایک مقدار مقرر کی، بس وہی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ اس کا نعم البدل ہے نا، آپ کو کوئی بھی چیز بازار سے مل جاتی ہے، بس سونے اس کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ سونا آپ بازار میں لے جائیں اور آپ کوئی خوراک کی چیز لے لیں تو دے دے گا، تو یہی کاغذ اب جو ہے اس کا بدل بن گیا ہے اس وجہ سے۔ جی ہاں، یہ اس کا جو ہے یہ اس کے رسید کے طور پر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اب۔ ہاں جی، یہ پھر عصر کے بعد دیکھ لیں، میں اگر اس درمیان دیکھ لیا تو، یا پھر کل کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی میں جی ہاں، اچھا جی، تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ سب سے پہلے کفن دفن، یہ تو تب ہے جب کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہو، اگر صحیح، میت نے مال ہی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، میت نے کچھ مالی، مال ہی نہیں چھوڑا تو پھر تو کچھ نہیں ہے، ہاں، بلکہ اس کے اپنے کفن دفن کے پیسے نہیں ہوں گے تو مسلمان جو ہے وہ چندہ کر کے اس کے لیے کفن بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، باقی جو ہے صحیح، میراث کے مسئلے سے وہ آگے چلے گئے ہی نہیں کام، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اگر میت کے اوپر کسی کا دین ہو تو بقایا مال سے دیون کی ادائے، کسی سے قرض لیا ہو، ٹھیک ہے جی، یا دین ہو، ادار ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو اس کو جو ہے وہ جو قرضے اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں تو وہ دے دیں گے، ٹھیک ہے جی، جی، بقایا کل میں سے، مثلاً وہ جو ہے 100 روپے ہے نا، 100 روپے کتنے، 100 روپے، 100 روپے یا 1000 روپے اس نے چھوڑا تھا، ٹھیک، جی، تو اس نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ 100 روپے خرچ آ گیا کفن دفن کا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے تو جی، بقایا کتنا رہ گیا، 900، 900۔ اب اس 900 میں سے جو ہے وہ قرضے وغیرہ جو اس نے دینے ہوتے ہیں، دیون، جی، ٹھیک ہے جی، وہ مثلاً 200 ہو گیا، 300، ٹھیک ہے، تو بقایا کتنا رہ گیا، 600، بقایا رہ گیا 600، ٹھیک ہے جی، جی، تو اس حساب سے یہ حساب لگایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے جو کل ہوگا، کل طرح کا، یہ کل اس نے جو طرح کا چھوڑا ہے جی، تو یہ وہ ہے،
اور کفن دفن، یہ کفن دفن کا خرچ جو ہے وہ 100 روپے، تو بقایا 900، اور دیون کتنے ہیں 300، ٹھیک ہے جی، تو بقایا کتنا رہے گا 600، ٹھیک ہے جی، اس حساب سے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو مال بچے گا یعنی کہ 600 روپیہ، ٹھیک ہے جی، تو اس کا کیا ہوگا، 600 روپے میں تہائی تک وصیت نافذ العمل ہوگی، تہائی تک وصیت نافذ العمل ہوگی، تہائی تک۔ لیکن تہائی تک کا مطلب یہ ہے کہ ایک تہائی تک وہ جائز وصیت کر سکتا ہے، ایک تہائی تک جائز وصیت کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک تہائی تک جائز وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً وصیت کے لیے پہلی بات یہ ہے شرط کہ وہ کیا ہو، وہ نمبر 1 وصیت کے لیے شرط یہ ہے، نمبر 1 جائز وصیت ہو، ناجائز وصیت نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس طرح کوئی بات نہ ہو کہ مثلا وہ ناجائز کی وصیت کہ بھئی میرے پیسوں کے شراب لے کر نہ تقسیم کرنا چرچیوں میں، ٹھیک ہے، اور مطلب اس طرح کوئی اور چیز جو ہے وہ لے کے نہ یہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ مثلا ایک باپ اپنی اولاد میں سے 4 اس کے نہیں بیٹے ہیں، میں بتا رہا ہوں آگے، جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہو، جائز وصیت ہو۔ نمبر دو یہ کہ جائز وصیت کے ساتھ ساتھ وہ غیر وصیت کے لیے کرے، غیر وارث کے لیے، غیر وارث ہو، سمجھ رہے ہیں، غیر وارث کے لیے وصیت کرے تو تب نافذ الامر ہوگی، ورنہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، لا وصیت لوارث، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ 2 باتیں ہو گئی کہ جائز، نمبر 2 غیر وارث کے لیے وصیت ہو، نمبر 3 یہ کہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے ہیں نا، 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ 1/3 سے زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جو بقایا مال جو ہوگا نا، یعنی کہ کل ترکہ 1000 کفن یہ سارا کچھ نکال کے یہ جو بقایا ہے نا، بقایا 600 ہے، اس 600 کے تہائی میں سے کر سکتا ہے، کل ترکہ 1000 کی تہائی میں سے نہیں، بلکہ یہاں جو بقایا بچے گا نا، کل تہائی اس کا، یعنی جو ہمارے پاس صافی مال فلٹر ہو، آخر میں جو بچے گا نا، یہ سارا کچھ نکال کے تو آخر میں یہ جو بچے گا تو تہائی تک وہ وصیت کر سکتا ہے، تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ تو تہائی کے لیے فلٹر، مطلب ایک فلٹر کا کام ہے کہ بھئی تہائی تک یہ وصیت کر سکتا ہے۔ ابھی یہ وصیت ہے، یہ کیا ہے، وصیت ہے، تو اس کے لیے فلٹر ہے، ٹھیک ہے جی، فلٹر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یہ فلٹر ہے مثلا، ٹھیک ہے جی، یہ فلٹر کس کے لیے ہے، اس کے یعنی کہ یہاں پر نیچے نا یہ والا لگا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ والا فلٹر لگا ہے۔ اب کل مال اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر رکھیں گے نا تو یہ 3 حصے ہو کے نا، یہاں پہ ایک جو حصہ ہوگا نا، ایک حصہ، ٹھیک ہے، ایک حصہ فلٹر ہو کے یہ یہاں وصیت، یہاں اتنی وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح۔ اچھا یعنی کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے نا، 600 کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تو کتنا رہے گا، 200، تو وہ زیادہ سے زیادہ جو وصیت کر سکے گا 200 تک کر سکے گا اس صورت میں، ٹھیک ہے جی، وصیت تہائی تک کر سکتا ہے۔ اگر تہائی سے زیادہ وہ وصیت کرتا ہے مثلا 300 روپے، ٹھیک ہے، تو فوراً اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو ہے وہ ورثاء کی اجازت پر محمول ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ورثاء کی اگر اجازت دیں تو پھر جو ہے وہ کر سکیں، اور تمام ورثاء اجازت دے، اگر کوئی ایک بھی کرے تب بھی نہیں، ٹھیک ہے جی، اگر بعض کرے بعض نہ کرے، اجازت دے بعض نہ دے، تو پھر کیا، تو پھر جو اجازت دے اس کے حصے کے مطابق وہ دے دے گا، اور جو اس کا حصہ بنتا ہے نا اس کے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہے کہ جو نابالغ ہے نا، نابالغ اس کی وصیت یعنی اس کی اجازت معتبر نہیں ہے، وہ نابالغ کی کوئی اس طرح کے کام جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا یہ بات میرے خیال میں اچھی طریقے سے سمجھ میں گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جو بقایا مال ہے یعنی کہ یہ وصیت 200 تک کر سکتا ہے تو بقایا کتنا رہ گیا؟ 400. اب یہ جو 400 ہے نا یہ 400 یہ ورثہ کا حق ہے جو کہ آگے جو ہے وہ تقسیم ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ لکھا ہوا ہے نا. پھر اگر 3 نمبر پہ اگر بقایا مال میں سے تہائی تک وصیت نافذ العمل ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر کی ہو وصیت نہ کی ہو تو پھر ٹھیک پھر جو ہے پورا مال نیچے آ جائے گا 600 کا 600 نیچے تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر جو بقایا مال میت کے ورثاء میں سے ہاں جی بقایا مال جو ہوگا یہ جو آخر میں 400 آیا ہے ہمارے پاس تو یہ جو ہے ورثاء میں حسب شرع ہر ورثاء کو جتنا حصہ جتنا شریعت نے اس کو دیا ہے تو وہ اس کے مطابق تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور علمی میراث جو ہے یہ پھر آگے اسی کی تفصیل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. یعنی کہ یہ ابتدائی بات یہ ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک کلیئر. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اچھا بلکہ اس کو آپ کیجیے یوں کیجیے تاکہ آسان ہو. اچھا یہاں تک یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ ہم ابھی یہ جو 400 روپے ہمارے پاس بچے تھے تو اس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ تقسیم کرتے ہیں یا جو ہے یہ جو اس کو کہتے ہیں قابل تقسیم طرح کا. یہ جو 400 روپے بچ گئے ہیں ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں قابل تقسیم کر یعنی کہ یہ ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے جی. سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل. اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں پر ہمارے پاس اس کتاب میں جو چند جداول بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو طریقہ استعمال ہے اس کی جو تشریح جاری ہے نا تو اس کو میں انشاءاللہ بتا دوں گا. یہ ساری تفسیر آپ کو سمجھ خود آ جائے گی. لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ یہ چند اس میں فہرست دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ جداول ہے. ایک تو ہے جدول نمبر 1 اور جدول نمبر 2. ٹھیک. یہ ورثاء ہے سارے کے سارے جس میں تقریباً 150 ورثاء ہے. کتنے ورثاء ہیں؟ 150. ہاں جی. تو یہ 150 ورثاء ہے. اس میں یہ 1 سے شروع ہو کے یہ 150 تک جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی تشریح میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک بات یہاں سے کسی ورثاء مثلا ایک آدمی کا بیٹا ہے بیٹی ہے اور باپ ہے فلاں ہے اسی طرح ہوتا ہے نا تو وہ انہیں 150 میں سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جب ورثاء ہم لکھیں گے تو پھر اس کے بعد یہ جداول ہے چند. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ جداول ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جدول نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. جدول نمبر 1 ہے. یہ جدول نمبر 2 3 اور یہ 4 اور یہ آگے 5 تک. اس کو کہتے ہیں لغت کی جداول. ٹھیک ہے جی. لغت کی جداول کا مطلب ہے کہ اس میں ہمیں جو فلٹر ہو کے جن کے ورثاء کو حصہ ملتا ہے تو وہ اس میں موجود ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. اچھا اور یہ ہے قاضی کی جداول. قاضی کی جداول میں یہ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ کن ورثاء کو جو ہے حصہ نہیں ملتا اور کن کا حصہ جو ہے وہ یہاں پر صافی ہو کے رہ جاتا ہے تو وہ جو ہے یہ قاضی جو ہوتا ہے نا یہ بتا دے گا ہمیں کہ بھئی کس وارث کو ہم نے حصہ نہیں دینا. ٹھیک ہے. یا کس وارث کا حصہ اس جدول میں موجود نہیں. ٹھیک ہے. 3 قسم کے جدولیں ہو گئی. ٹھیک ہے. 1 نمبر جدول میں کیا ہے؟ پہلی قسم کے جدول میں ورثاء کے تعداد ہے. ورثاء کے نام ہے. ورثاء ہے. ٹھیک ہے جی. 150 ورثاء ہے. دوسرے جدول میں جو جدول نمبر 1 سے لے کر جدول نمبر 5 تک ہے. ٹھیک ہے جی. ورثاء میں 2 جداول ہیں. ٹھیک ہے جی. 2 قسم کے جداول ہیں. ورثاء میں کتنے جداول ہیں؟ 2 قسم کے. اس کا جو ہے میں اس کا نقشہ تھوڑا سا بنا دوں. اس کی جو یعنی کہ ایک ہو گیا جدول ورثاء. اس میں جدول ورثاء ہے. اس میں 2 جداول ہیں. جدول نمبر 1 اور جدول نمبر 2. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا دوسرے جداول جو ہے نا اس میں 5 جداول ہے. 1 سے لے کر 5 تک. یہ لغت کی جداول کہلاتے ہیں. جداول لغت. یہ جداول ورثاء. جداول لغت. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے
جداول قاضی، جداول قاضی، قاضی یہ بھی ایک تا 5 ہے، ٹھیک ہے جی، 5 صحیح، جداول ہے اس میں. تو اس میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس وارث کو حصہ ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا، یعنی محروم ورثاء کی فہرست ہے اس میں. بس اچھا، سمجھ گئے؟ صحیح، یہ ورثاء کی تعداد ہے، اس میں 150 ورثاء ہے، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل 150 ورثاء ہے، 2 صحیح، جداول ہے اس میں. صحیح، اور اس میں 5 جداول ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح، اور اس میں تقریباً 468 کیا ہے یہ اصول ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا، اچھا، 468 اصول ہے. انہی صحیح، 468 اصول کے اندر ہی ہمیں ہر مسئلے کا جواب ملے گا. اچھا، اچھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ آئی سی، بالکل، ٹھیک. اچھا مزہ آ گیا، جزاک اللہ. اچھا یہ کیا ہوگا اس میں لغت کے جداول 468 جو مسائل ہیں نا، تو انہی کے اندر ہمیں اپنا مطلوبہ مسئلہ ملے گا، ہر مسئلہ انشاءاللہ اس میں ملے گا، ٹھیک ہے. یہ ایسے جو ہے نا وہ منضبط کیے گا. اور یہ جو جداول قاضی ہے نا، جی، پھر اگر ان میں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ حصہ ہمیں نہیں مل رہا، ان لغت میں سے اگر ہمیں حصہ نہ مل رہا ہو، تو پھر جو ہے ہم قاضی کے جو جداول ہے نا 5 جداول، اس میں جو ہے اپنا مطلوبہ جو وارث ہوگا، جو جس کو حصہ نہیں مل رہا، یعنی کہ جس کو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی کون سا وارث ہے جس کو حصہ نہیں مل رہا، تو وہ کون بتائے گا؟ وہ قاضی بتائے گا. صحیح، ٹھیک ہے جی. صحیح، اچھا یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا؟ بالکل، اچھا جی. الحمدللہ، اچھا یہ وہی ہے کہ پہلے 2 جداول یہ ہے، جدول نمبر 1 ورثہ اور جدول نمبر 2. اچھا اس میں جدول نمبر 1 کے پہلے جو یہ جدول نمبر 1 ہے نا، جدول نمبر ایک، 1، تو اس میں زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا ورثاء، وہ تقریباً وہ ذوی الفروز، زیادہ تر ذوی الفروز ہے. کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروز، یعنی کہ جن کے حصے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، جی، ٹھیک ہے جی. جی، جو 6 حصے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے حصے یہ ان کا جدول ہے، یعنی زیادہ تر وہ ورثاء ہے یہ ہے، جی، ٹھیک ہے. اچھا بعض اور بھی ہے، عصبات بھی ہے اس میں، لیکن بہرحال یہ زیادہ تر یہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ کل کی کل یہ عصبات ہے. کیا ہے؟ صحیح، عصبات ہے، اسبات، ٹھیک ہے جی. اسبات کا کیا مطلب ہے؟ عصبات کا مطلب ہے کہ یہ ایک رشتہ ہوتا ہے، صحیح، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب ذوی الفروز کو اپنا حصہ دے دیتے ہیں نا، اس کو نصف مل گیا، اس کو ربع مل گیا، 2 بقایا بچے گا نا، صحیح، تو وہ یہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ ویسے ان کے اور جو اصول کے مطابق ہے، دوسرے کورس میں ہوگا، لیکن یہ کہ یہ اب یہ سمجھے زیادہ تر بس یہ ذوی الفروز کا ہے اور یہ عصبات، بس اتنا بھی کافی ہے. اگر یہ بھی نہ جانے نا کہ یہ ذوی الفروز یہ عصبات ہے، تب بھی بات کافی ہے. صحیح، لیکن ہم نے تو آگے وہ کر لینا، یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہے. اس میں جو ہے یہاں پر دیکھیں نا، فہرست نمبر 1 کے ساتھ ذوی الفروز لکھا ہوا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ صحیح، اس میں کچھ ذوی الفروز ہے اور کچھ عصبات ہے. اور یہاں پر جو ہے نا یہ جدول نمبر 2 اس کے ساتھ چھوٹا سا لکھو عصبات. اگر کوئی مطلب ہے کہ پہلے یہ فن پڑھ چکا ہے، کچھ تھوڑا بہت جانتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ عصبات کی جو ہے جدول ہے، ٹھیک ہے جی. جی، اچھا یہ 2 تو ہو گئے. اور یہ اچھا ابھی جو ہے تینوں کا تھوڑا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں ہے کیا چیز، صحیح، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم جو ہے ان جداول کا وہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کتنا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر جو ہے اس کا جو جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں سے کہاں تک سمجھیں، ٹھیک ہے جی. صحیح، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا نا، ٹھیک ہے. یہ جداول کو سمجھنا ہے نا، یہ سمجھ میں آ جائے گا تو مطلب کہ سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک. صحیح، تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہ ذوی الفروز کا جو پہلا جدول ہے نا، جدول نمبر 1 ورثاء، اس کو شروع کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہے، ذوی الفروز، ٹھیک ہے. اچھا ذوی الفروز کا یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے نا، جی، اس میں چلو آسانی کے لیے ہم نے نا یہ بار بار دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ نا اس کی بیک سائڈ پہ بھی اس کا وہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بار بار دیکھنے کے بجائے نا بیک سائڈ پہ جا کر جی، فوراً ہی دیکھ لیں، اس صفحے تک پہنچنا نہ پڑے، بلکہ ڈائریکٹ ہی ادھر آ جائے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ خاوند ہے. نمبر 1 پہ خاوند ہے، 2 نمبر پہ بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے. اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں اس میں
یہ ہوتا ہے کہ جو آگے جدول نمبر جو دوسرا ہے نا یہ والا، یہ جو جداول لغت ہے، جداول لغت، جداول لغت میں جو ہے یہ جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نا بیٹا بیٹی پوتا پڑوتی، یہ جو رشتے لکھے ہوئے ہیں، جو ورثاء کے نام لکھے ہوئے ہیں نا، تو یہ ہمارے پاس جدول نمبر جو دوسری قسم ہے لغت کے جداول میں، یہ نام آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں نا، یہ مثلا جدول نمبر 1، یہ جدول نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں نہ تو کچھ بیوی نظر آ رہی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ کچھ ہے، نہ سارے ہنسی لکھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے ہیں نا. بالکل. تو اب اس جدول کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر جو نا اس کے وہ لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں نا، مثلا یہ خاوند ہے نا، خاوند، تو خاوند کا ہے 1 نمبر، خاوند کا کیا ہے 1 نمبر، 1 نمبر کوڈ ہے، اس کا کوڈ نمبر 1 ہوگا. وہاں پہ اگر 1 نظر آ رہا ہے تو اس 1 کا مطلب کیا ہوگا، خاوند. ٹھیک ہے جی، صحیح خاوند، وہ میں آپ کو بتا دوں گا مزید تفصیل. بیوی کے لیے 2 ہوگا، بیوی کے لیے 2 ہوگا، اور بیٹا کے لیے جو کوڈ ہوگا وہ کیا ہوگا، 3 ہوگا. ٹھیک ہے جی. صحیح. بیٹی یا تو اکیلے ہوگی، 1 ہوگی، یا 1 سے زیادہ ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر بیٹی 1 ہے تو 5 نمبر اس کا ہوگا. بیٹی 1 سے زیادہ ہے یعنی کہ 2 ہے یا 2 سے زیادہ، یہ نشان یہ بتا رہا ہے کہ 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے، تو اس کا پھر 4 نمبر ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہے پوتا اور پوتی. پوتا کہتے ہیں بیٹا کا بیٹا، بیٹے کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ پوتا ہوتا ہے، وہ اس کا 6 نمبر ہے. اور پوتی بیٹا کی بیٹی. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ پوتی جب 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 7، جب اکیلے ہو تو 7. پڑوتا کا لفظ یہاں پر مستعمل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کا بیٹا کا بیٹا. ٹھیک ہے جی، یعنی پوتے کا بیٹا، پوتے کا بیٹا. اور یہ پوتا کی بیٹی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو، اور یہ اگر 1 ہوتی ہے، یہ باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے. ٹھیک ہے جی، دادا کا باپ کا باپ. ٹھیک ہے جی. اور دادی ہے، باپ کی ماں. جی. نانی ہے، اس کا مطلب ہے امی کی ماں، ماں کی ماں، نانی. ٹھیک ہے جی. حقیقی بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہو، اور حقیقی بھائی جب 1 ہو. اور حقیقی بہن جب 2 یا 2 سے زیادہ ہو، حقیقی بہن جب 1 ہو، تو یہ 20 نمبر. حقیقی کسے کہتے ہیں؟ حقیقی کہتے ہیں، حقیقی بھائی بہن وہ ہوتے ہیں کہ جو میت کا اور اس بندے کا جو باپ اور ماں ہے نا وہ ایک ہی ہو، ایک ہو. صحیح. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کو حقیقی بہن بھائی کہیں گے. یعنی ماں نے بھی ایک شادی کی ہو اور باپ نے بھی ایک ہی شادی کی ہو، اور انہی کے نتیجے میں 2 اولاد پیدا ہوگی. تو یہ 2 اولاد آپس میں کیا ہے، حقیقی بہن بھائی. حقیقی بہن. اب جب ایک فوت ہو جائے، ایک ان میں دونوں میں سے نیچے بیٹوں اولاد میں سے جو ایک اولاد کیا ہو جائے، فوت ہو جائے، تو دوسرا جو ہوگا اس کا وہ کیا بنے گا، حقیقی بھائی یا بہن. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کہتے ہیں. اور علاتی یا علی لکھا ہوا ہے، علاتی یا علی. علاتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ علاتی بھائی کے یہ دیکھیں مثلا یہ ہے علاتی بھائی. علاتی بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ تو کیا ہو، باپ یہ ہے نا، یہ باپ ہے، مثلا یہ ماں ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا یہ جو نا مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے یہ میں نے نشان لگا دی. اس کے نتیجے میں مثلا کوئی اولاد پیدا ہوئی. ٹھیک ہے جی. جیسے اولاد پیدا ہو گئی، تو اب یہ آدمی ہے نا، یہ والا جو جس کی ایک بیوی یہ ہے، تو یہ ایک دوسری عورت سے شادی کر کے نکاح کر کے اس کے نتیجے میں جو ہے ان کی کوئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو گویا کہ ایک ہی بندے کے ایک بیوی یہ ہے اور ایک بیوی یہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مثلا زید ہے. ٹھیک ہے جی. یہ زینب ہے اور یہ فاطمہ ہے مثلا. ٹھیک ہے جی. تو اب جو یہ ہے ہمارے پاس، تو کیا ان کے لیے اب یہ اولاد، یہ جو اولاد ہے
اور یہ اولاد، یہ آپس میں علاتی کہیں گے، علاتی اولاد ہے یا علی اولاد، علاتی یا علی اولاد، ٹھیک ہے جی، صحیح ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی باپ ایک ہو اور مائیں دو ہو. مائیں دو نہ ہو، مائیں الگ الگ ہو. ماں ہر آدمی کی نا ایک ہی ہوتی ہے، اس کی ماں یہ ہے، اس کی ماں یہ ہے، اس کی ماں یہ ہے اور اس کی ماں یہ ہے، ٹھیک ہے جی. جی کوئی بھی فرد دنیا میں ایسا نہیں جو کہ دو ماؤں کے پیٹوں سے ایک آدمی نکلا ہو. صحیح. نہیں وہ احترام ہم دوسری کو بھی ماں کہتے ہیں نا. لیکن یہاں پہ احترام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ سیدھے سیدھے بات یہ کریں گے، قانون ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک یہاں ہے. پہ احترام یعنی کہ میراث کے قانون میں یا اس طرح کی باتوں میں شرعی بات جو ہوتی ہے نا اس میں احترام ایک خاص حد تک ہے، جی جی ٹھیک ہے جی. ویسے اگر جو نا کسی کو بیٹا کہے نا تو یہ اگر آپ کا ذاتی طور پر بیٹا ہے تو بیٹا کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی اور نے جنا ہے وہ آپ سے نہیں پیدا تو آپ اس کو بیٹا نہ کہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کا بیٹا نہیں بنتا نا تو نہ کہیں بیٹا، صحیح. آپ اسے کہیں کہ جو بھائی کی جو اولاد ہوتی ہے نا بھتیجا کہیں اسے، بھتیجا کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھتیجے یہ کرو، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. صحیح. تو اس میں احترام جو ہے نا وہ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ماں ہے نا تو ابھی اس قانون میں ہم یہ سمجھ بھائی ماں اس کی یہ ہے یہ نہیں ہے، باپ اس کا یہ ہے یہ نہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس میں احترام سے تھوڑا سا ہٹ کر بات ہو تاکہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کیا چیز، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو یہ علاتی ہو گیا. اس طریقے سے آگے جو ہے اخیافی ہوتا ہے. اخیافی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ ایک عورت ہے زینب، اس نے ایک آدمی سے نکاح کیا تھا، زید سے پہلے نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے جی. اب یہ زید فوت ہو گیا طلاق ہونے کے بعد، اچھا یہ اس سے کوئی اولاد ہے مثلا، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی اولاد ہے. تو اب جو ہے یہ زید کیا، یہ اس نے طلاق دے دیا فوت، اس سے علیحدگی کے بعد اس زینب نے یہ اولاد ہے، اولاد ہونے کے بعد یہ اس نے طلاق دیا، یہ فوت ہو گیا جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ اس سے علیحدہ ہونے کے بعد اس آدمی سے نکاح کیا خالد سے مثلا. تو اس کے نتیجے میں مثلا یہ کہ کوئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیں ان دونوں کی ماں زینب ہے اور ان دونوں کی ماں بھی زینب ہے، لیکن باپ جو ہے اس کا زید ہے ان دونوں کا، اور ان دونوں کا کیا ہے، خالد ہے. تو اب یہ جو آپس میں اولاد ہے نا، یہ والی اولاد مثلا اور یہ والی، ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں اخیافی ہوں گے، اخیافی، ٹھیک ہے جی. خفی، ٹھیک ہے، یا خیفی جو مختصراً لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپس میں کون سی اولاد ہے، یعنی اولاد نہیں ہے یہ اخیافی بھائی اور بہن ہوں گے، یہ علاتی بھائی اور بہن ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ان کی جو ہے یہ جو آپس میں جو آگے جوڑ ربط ہے نا، یہ ایک ہی بطن سے پیدا ہو گئے نا، تو یہ آپس میں کیا ہے، یعنی یہاں پہ باپ ایک تھا، مائیں دو تھیں، مائیں الگ الگ تھی، الگ الگ اولاد کی مائیں الگ الگ، ہر ایک کی الگ الگ ماں تھی. اور یہاں پہ ماں ایک ہے، ہر ایک کے الگ الگ باپ دو ہیں، باپ الگ الگ ہے، الگ الگ ہر ایک کا باپ الگ الگ ہے. ہاں ایسے کہیں گے. اچھا، باپ بھی کسی کا ایک ہی ہوتا ہے، ہاں جی، باپ بھی ایک ہوتا ہے اور ماں بھی کسی کی ایک ہی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا ہمارے اسلامی اصولوں کے مطابق، ورنہ در حقیقت تو ایک ہی ہوتے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے جی. وہ جو انگریزوں کے آیا نا دو دو باپ تین تین باپ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ویسے باپ حقیقتاً اگر آپ اس کا ڈی این اے وغیرہ کو وہ کر کے نا سارا کچھ کر کے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ وہ ایک جز سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ ذرہ ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے جی. تو وہ 23 کروموسومز ملتے ہیں تو ایک جین سے بنتا ہے. ہاں جی، تو مطلب ہے کہ ہاں جی، تو وہ ایک ہی سی جو ہے وہ مطلب ہے کہ بنتا ہے. اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ان کے 5 باپ ہیں، حالانکہ وہ تو کسی ایک سے پیدا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ تو ان کا. بہرحال ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ جو معتبر جو ہوگا وہ ہے، ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح، کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ علاتی اور اخیافی ہو گیا نا. تو اب یہاں پہ آئے کہ اگر ابھی یہ آدمی مثلا فوت ہو جاتا ہے، یہ ہے نا یہ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ جو اس کی جو بہن بنے گی نا، تو یہ اس کے حقیقی بہن ہوگی،
اس لیے کہ باپ ان دونوں کا زید ہے اور ماں ان کی زینب ہے، دونوں کی ہے، تو یہ آپس میں حقیقی ہے. صحیح. لیکن جب اس کی بات آتے ہیں ادھر کو، تو یہ ماں تو یہ جب فوت ہو گیا نا، تو یہ اس کا حقیقی بہن ہے، اور یہ جو ہے اس کا حقیقی بھائی نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کا باپ خالد ہے، اور ماں جو ہے ماں میں مشترک ہے. جب ماں میں مشترک ہو تو اخیافی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی اس کا اخیافی ہے، صحیح. اخیافی بہن ہے، اور یہ کیا ہے؟ اخیافی بھائی ہے اس کا. سمجھ رہے نا؟ بالکل صحیح. بالکل. اچھا جی. یہ بات میرے خیال میں یہ جو جدول نمبر 1 ہے نا، ہاں جی. جو یہ میرے خیال میں اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ کل الحمد 1 سے لے کر 26 تک اس میں ورثہ ہے. صحیح. اچھا، دوسری بات اہم بات یہ ہے کہ یہاں اخیر نمبر خیفی کے ساتھ جی. بھائی اور بہن نہیں لکھا ہوا، اور اوپر اللہ اخیافی اور حقیقی کے ساتھ بھائی الگ سے لکھا ہوا ہے اور بہن الگ سے لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو کیا ہے، جب اکیلا ہو تو کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. صحیح. جس طرح کے اوپر گزر گیا نا. لیکن یہاں پر خیفی کے ساتھ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہے. جی. یہ دیکھو نا، یا 1 ہے، لیکن بھائی اور بہن کی الگ کیٹیگری نہیں بنائی. ٹھیک ہے جی. صحیح. یہ اس لیے کہ دونوں کے احکام جو ہوتے ہیں نا، دونوں کے احکام وہ ایک ہے، چاہے بھائی ہو خیفی یا خیفی بھائی ہو یا خیفی بہن ہو، اچھا. دونوں کے احکام ایک ہی جیسے ہیں. تو اچھا. خیفی بھائی یا اخیافی بھائی یا اخیافی بہن جہاں پر لفظ آئے نا، ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن جہاں پر آئے، جی. تو ہم بہن اور بھائی کو چھیڑیں گے ہی نہیں. صحیح. یعنی اس کے یہ نہیں دیکھیں گے یہ مذکر ہے مؤنث ہے کیا ہے، ان کا حکم ایک ہی. ان کا حکم ایک ہی ہے، بس اخیافی ہے نا، بس ہاں. اخیافی ہے. ہاں. ٹھیک ہے. اس میں یعنی کہ یہ نہیں دیکھا جائے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث، اس لیے یہاں پر بھائی اور بھائی نہیں لکھا ہوا. اگر کسی جگہ پر لکھا ہوا نا تو آپ احتیاطاً ویسے بریکٹ میں تو لکھ دیں، لیکن اس کو کاٹ دیں، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ 26 تک یہ ہے، اور 27 نمبر جو ہے اس کے لیے جدول نمبر 2. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. 27 نمبر کوڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ جدول نمبر 2 ہے. اب آتے ہیں ہم جدول نمبر 2 میں. یہ سمجھ گئے؟ ہاں بالکل صحیح. اچھا جی. جدول نمبر 2 میں یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا نا یہ اجمالی طور پر کہ 1 سے لے کر 26 تک تو یہ ہو گئے، اور 27 نمبر کے لیے لکھا ہوا ہے، 27 نمبر کوڈ کے لیے لکھا ہوا ہے دی کے جدول نمبر 2. تو جدول نمبر 2 یہ مکمل یہ 27 کے اندر بند ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو مکمل ہے نا، یہ مکمل جو عصبات ہے یہ 27 کے اندر بند ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 26 تک یہ ہو گئے، اور 27 نمبر جو ہے نا یہ جدول دی کے جدول نمبر 2. تو دی کے جدول نمبر 2 کا مطلب 27 کے اندر بہت تشریح ہے. ٹھیک ہے جی. جو کہ جدول نمبر 2 میں بند ہے سارا. ٹھیک ہے. یہ سب کو اکٹھا کیا ہوا ہے نا ایسے، تو یہ سب یہ جو تشریح ہے نا یہ صرف ایک 27 کے اندر بند ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے فقہ کی کتاب میں اس کی بڑی بڑی تشریح لکھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھو یہاں پہ دیکھو عصبات، یہ مختصر سے مکمل عصبات، اس کی 4 کیٹیگری بنا کے پھر آگے اس کی تشریح اور ہوتی ہے، پھر 3 قسمیں اور بنا کے پتہ نہیں کیا کہ آگے جناب بڑی تشریح ہے. لیکن یہاں پر یہ ساری جو ہے وہ منضبط ہو کے صرف اور صرف یہ آدھے صفحے پہ آگے چوتھائی صفحے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اس پورے کو پھر بند کیا ہے یہ 27 کا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ان سب کا حکم ایک ہی ہے. حکم کو دیکھ کر نا ہم نے اس کو ایک ہی ذکر کیا. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. اچھا. اس لیے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی مطلب اس کے اندر آ گئے. یہ اس کے اندر کیسے آ گئے اور کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا اب دیکھیں. اس کی تشریح یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مختلف قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جس طرح کا تقریباً 26 اور یہاں پہ ذکر آ گیا جی. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے. تو وہ کون کون ہے اور کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر جو قریبی رشتہ دار جن کو حصہ زیادہ تر ملتا ہے تو وہ یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے توضیح کے لیے یہاں پر دوبارہ لکھا گیا ہے کہ
میت کا اگر ابن یعنی بیٹا ہو تو اس کا 3 ہے، جس طرح کے اوپر ذکر بھی ہو گیا، جی اور نیچے بیٹا ہے اس کا بیٹا تو اس کا 6 ہے، جو کہ اوپر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح اس جدول میں بھی موجود ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے 9، ٹھیک ہے، تو یہ 9 بھی اوپر موجود ہے، یعنی بیٹا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میت کی نیچے جو یہ ہے یہ بیٹا ہے، اور یہ اس کے نیچے یہ پوتا ہے، اور یہ پڑوتا ہو گیا۔ صحیح اچھا اب اوپر کی طرف جائیں، میت سے اوپر لکھا ہوا ہے، تو یہ گویا کہ فروع ہو گئے اور اولاد ہے، میت کی کیا ہے؟ اولاد ہے، اور میت کے جو ایک ہے باپ 12، یہ لکھا ہوا ہے 12، جی ٹھیک ہے جی، جی تو یہ 12 جو ہے نا، یہ 12 یہ اوپر بھی 12 موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ 26 تک موجود ہے نا، تو 12 اس میں باپ موجود ہے، ہاں اور یہ لکھا ہوا ہے آگے 14، 12 کے اوپر لکھا ہوا ہے 14، 14 ٹھیک ہے جی، 12 کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ 14 14، تو یہ 14 بھی اوپر موجود ہے، دادا، ٹھیک ٹھیک ہے، یہ وضاحت کے لیے یہ دوبارہ لکھا گیا، ورنہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ نیچے اولاد ہے اور اوپر کیا ہے؟ آبا ہے، صحیح ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، پھر یہ 145 ہے نا، 145، ٹھیک ہے جی، یہ پھر 14 کا باپ ہے، اچھا اور یہ 146 جو ہے یہ اس کا باپ ہے، پھر 147 یہ اس کا باپ ہے، اور 148 اس کا باپ ہے، 149 اس کا باپ ہے، اس طرح چلتے جائیں آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ جائے گا، اچھا اچھا ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں پر مختصراً یہاں تک لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو تو آپ یہ خود بھی بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب دائیں طرف، میت کے بالکل دائیں طرف جو ہے یہ 17 اور 18 ہے، حقیقی بھائی لکھا ہوا ہے یہاں پر، اخ عینی، اخ عین، اخ عینی، 17 اور 18، ٹھیک ہے جی، یہ حقیقی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ریئل بردر یہ لکھا ہوا ہے حقیقی، جی ٹھیک ہے جی، اور اخ عینی، یہ 17 اور 18 کا ذکر جو میت کے دائیں طرف ہے، یہ اس کا ذکر پہلے یہاں پہ آ چکا ہے، یہ صحیح ٹھیک ہے جی، اس کا یہ ذکر موجود ہے 17 اور 18، یہ دوبارہ لکھا گیا یہاں پر وضاحت کے لیے، ٹھیک ہے، صحیح اور یہ 21 اور 22 اخ عینی ہے، نہیں اخ علی ہے، علاتی بائی، اس کا ذکر بھی پہلے آ گیا ہے، علاتی بائی ہے، بہن نہیں ہے، صحیح علاتی بائی اور حقیقی بائی، یہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بالکل ٹھیک اب یہ جو اس کی نیچے ہے 17 اور 18 کی نیچے ہے 27، 17 اور 18 کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ 27 تو یہ جس طرح کہ یہ میت کا بیٹا ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ اس اخ عینی کا بیٹا ہے، یہ کیا ہے؟ اخ عینی کا بیٹا ہے، یعنی حقیقی بائی کا بیٹا جو حقیقی بتیجا ہوتا ہے، صحیح یہ حقیقی بتیجے ہے 27، اور یہ حقیقی بتیجے کا پوتا ہے 29، صحیح اور یہ 31 نمبر کیا ہے؟ حقیقی، یہ حقیقی بتیجا، حقیقی بتیجے کا بیٹا، حقیقی بتیجے کا پوتا ہو گیا، صحیح سمجھ رہے؟ اس طریقے سے یہ علاتی، یہ علاتی بھائی ہے نا، تو علاتی بھائی کا بیٹا علاتی بتیجا ہو گیا، صحیح اور علاتی بائی کے بیٹے کا بیٹا، اور پھر اس کا بیٹا، سمجھ رہے ہیں؟ جی اچھا یہ میت کے، جس طرح میت کے بھائیوں کی اولاد ہے، میت کے بھائی اور ان کی اولاد ہے، تو اس طرح میت کے باپ کے بھائی اور ان کی اولاد ہے، صحیح یہ تو ذکر ہو گیا نا 27 28 29 30 31 32، یہ ہے میت کے حقیقی اور علاتی بھائیوں کی اولاد، صحیح حقیقی اور علاتی بھائیوں کی اولاد، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا یہ جو 33 اور 34 ہے، 33 اور 34 یہ ہے میت کے باپ کے حقیقی بھائی اور علاتی بھائیوں کی اولاد ہے نیچے، اچھا یعنی کہ یہ میت کا باپ ہے 12، تو میت کے باپ کا حقیقی بھائی 33 ہے، صحیح جو میت کا میت کے باپ کا لاتی بھائی ہے وہ 34 ہے، ہاں جی، تو یہ گویا کہ میت کا براہ راست چچا بنے گا، کیا بنے گا؟ چچا، براہ راست جب ہم اس کو بیان کریں گے نا ایک ہی لفظ میں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ میت کے باپ کا حقیقی بھائی، بلکہ ہم کہیں گے میت کا چچا، ایک لفظ ہمارے پاس موجود ہے نا، جامع لفظ موجود ہے، جو کہ ان سب میت کے باپ کا، جس طرح کہ بھائی ایک جامع لفظ ہے، جی بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ حقیقی بھائی نہیں، حقیقی بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کا مذکر بیٹا، یہ مطلب ہوتا ہے بھائی کا. تو یہ ایک جامع مفہوم جو ہے بھائی کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے جی. حقیقی بھائی یہ تعریف ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری ماں کا حقیقی بیٹا، صرف میری ماں کا حقیقی بیٹا، باپ نہیں، صرف میری ماں کا حقیقی بیٹا، تو یہ بن جائے گا آپ کا اخیافی بھائی. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ اخیافی بھائی، یہ اس کے اندر ایک جامع ماں شریک بھائی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 33 یہ براہ راست اس کا کیا بنے گا؟ 33 بنے چچا بنے گا. چچا بنے گا اور حقیقی چچا بنے گا. ہاں اس لیے کہ باپ کا جو 33 ہے نا یہ حقیقی بھائی ہے، تو اس کا بھی کیا ہوگا؟ حقیقی چچا ہوگا نا. اور علاتی چچا کا مطلب کیا ہو گیا کہ باپ کا غیر حقیقی چچا، یعنی کہ غیر حقیقی نہیں کہیں، اس صورت میں آپ کہیں باپ شریک بھائی. باپ شریک بھائی ٹھیک ہو گیا. میت کے باپ کا باپ شریک بھائی، میت کا کیا لگے گا؟ یا ایسے علاتی چچا. ہاں علاتی چچا بنے گا. ہاں علاتی چچا، علاتی چچا بنے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ان کی اولاد ہے. حقیقی چچا، میت کے حقیقی چچا کا بیٹا، میت کے حقیقی چچے کے بیٹے کا بیٹا، اور پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس طرح علاتی چچے کے بیٹے کا بیٹے کا بیٹا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے جائیں. میت کے باپ کا دادا، تو جس طرح اس کی حقیقی علاتی ہے نا، تو اس کو بھی آگے تقسیم کیا کہ یہ 14 یہ دادا ہے نا، تو دادا کا حقیقی بھائی 43 ہے، دادا کا علاتی بھائی 44 ہے. ٹھیک ہے. تو پھر دادا کے حقیقی بھائی کا بیٹا 45 ہے. پھر اس طرح چلتے جائیں نیچے کی طرف، یہ پوتے پڑوتے ہیں جی، اور ادھر علاتی کی طرف بھی چلتے جائیں. یہ جس طرح باپ کا ہے، جس طرح دادا کا ہے، اسی طرح پردادا کی بھی یہ حقیقی بھائی اور علاتی بھائی ہوں گے. یا ہوں گے اور یا نہیں ہوں گے نا، وہ تو دوسری بات ہے، نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے اپنے لحاظ سے تو وہ پوری مفصل ہونے چاہیے کہ اگر اس طرح ہو تو کیا. تو اس میں سارے وہ اس طریقے سے سب ورثہ جو ہے وہ موجود ہے. مثلا یہ جو ہے نا 147 جو ہے یہ میت کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کا باپ ہے. ٹھیک ہے جی. شارٹ کٹ جائیں گے تو میت کے دادا کے دادا کا باپ. ٹھیک ہے جی. یا اور میت کے پردادا کا پردادا 147. ٹھیک ہے جی. اگر کہیں اس سے کہ بھائی 147 کا حقیقی بھائی تو 85. ٹھیک ہے جی. پھر اس کا 85 کا پوتا تو ہم نیچے آ جائیں گے اس طرح. مطلب کہ ہمیں کوئی بھی کسی طرح کا بھی ہم سے سوال کیا جائے کہ بھائی فلاں رشتہ ہے جو تو کیا ہوگا، تو ہم نے پریشان نہیں ہونا، ہم یہ جدل سامنے رکھ کر بھائی اس کا ایک نمبر بتا دیں گے، بھائی یہ نمبر اس کا بنتا ہے، بس ختم بات. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے پھر آگے دیکھیں گے نا. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس کا نمبر جو ہے کوڈ نمبر معلوم ہو جائے، اس کا کوڈ نمبر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سارے رشتے جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. اچھا دوسری طرف یہ بھی اس جدول کی تشریح میں یہ سمجھ لیں کہ اس جدول میں جتنی بھی ورثاء ہوں گے نا، اس جدول میں وہ مذکر وارث ہیں جو میت کی طرف بواسطہ مذکر منسوب ہو. یعنی اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ خود بھی مذکر ہو، وہ جو فرد ہے نا میت جو ہے وہ خود بھی نہیں، مجھے میت کی بات نہیں ہو رہی. میت چاہے مذکر یا مؤنث، اس سے بات ہمارے نہیں ہے. اچھا میت چاہے مذکر یا مؤنث کوئی بھی ہو، یہ ہمارا زیر باعث آئے گی نہیں یہ بات کہ چاہے میت مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. میت جو بھی ہو، ہم نے اس کے رشتے دیکھنے کا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ رشتے سارے کے سارے مذکر ہو. ایک بات، سارے کے سارے کیا ہو؟ مذکر ہو. اور مذکر میت تک درمیان میں جتنے بھی واسطے آ رہے ہوں مذکر ہی ہو، درمیان میں کوئی مؤنث نہ ہو. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی مؤنث درمیان میں نہیں ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے. بہن کا ذکر بھی اس میں نہیں ہے، اور مطلب ایک اس طرح کی بات ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ خود مذکر ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بواسطہ مذکر منصوب، درمیان میں کوئی مؤنث کا واسطہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح. تو اس طرح کا کوئی بھی رشتہ ہو تو اس جدول کو یہ کنٹرول کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اگر یہ مؤنث آ جاتی ہے، مؤنث آ جائے تو میں وہ آپ بتا دوں گا کہ یہ اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی.
وہ اسبات ہے نا اس کو ذیل ارحام میں ڈالیں گے بس. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی. اس میں دیکھیں نا یہ 26 تک ہے ہاں تو یہ 27 سے لے کر نئے کوڈ 27 سے شروع ہو کے ہاں. 149 تک ختم ہوتے ہیں. اچھا یہ ترتیب آ رہے ہیں سارے یہ سارے ترتیب وار ہے. اچھا یہ ماشاء دیکھیں نا یہ دیکھیں 27 28 29 30 31 32 یہ ختم ہو گیا نا. یہ آپ نیچے بھی بڑھا سکتے ہیں یہ, لیکن اتنی ضرورت نہیں پڑتی. جب ضرورت پڑے گی تو آپ اس کے مطابق خود بڑھا سکتے ہیں. اچھا 32 یہ یہاں تک ختم ہو گیا نا. تو پھر 33 34 35 36 37 یہ ترتیب وار ہے اس طرح سارے ٹھیک ترتیب وار. یہ ختم ہو جاتے ہیں 49 149. اب اگر درمیان میں کوئی مؤنث کا واسطہ آ جائے, درمیان میں کوئی مؤنث کا واسطہ یا وہ خود مؤنث ہو یا وہ کیا ہو خود مؤنث ہو. خود مؤنث ہو اس میں نہیں ہے, جدول نمبر 1 میں نہیں ہے مؤنث, اور ہم نے یہاں پہ تو مؤنث دیکھا ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو کیا کریں, فوراً جو ہے 149 کے بجائے یا جو ہے نا ان میں جو ہے نا 150 لگا دیں اس کا کوڈ. اس کا کوڈ کیا ہوگا 150. اس کا کوڈ 150 لگا دیں بس. وہ 150 کے اندر سارے بند. ٹھیک ہے جی. درمیان میں یہاں پہ مؤنث نہیں ہے سر, یہ یہاں پہ مؤنث ہے, یہاں پہ مؤنث ہے. اچھا اگر کوئی ایسا مؤنث ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے پھر تو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے, ہم فوراً اس کا کوڈ نمبر لکھ دیں گے. صحیح. لیکن وہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے کہ اس جدول میں جدول نمبر 1 میں مؤنث نہیں, یعنی ایسا وارث جو کہ خود وہ مؤنث رشتہ ہے. ٹھیک ہے جی, خود مؤنث ہے, وارث ہے لیکن کیا ہے مؤنث ہے. ہم نے دیکھا 1 تا 26 کوئی نہیں, کوئی ٹھیک ہو تو اس کا نمبر 150 ہوگا. ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ اس میں تو مذکر ورثہ ہے. جی اگر ایسا کوئی رشتہ ہو جو کہ جدول نمبر 1 میں وہ مؤنث رشتہ نہیں ہے صحیح. تو وہ مؤنث رشتے کا اس کا نمبر 150 ہی ہوگا. بس آپ ڈائریکٹ لکھتے 150. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, نواسی. کیا ہے نواسی؟ نواسی مؤنث ہے. نواسی مؤنث ہے. یہ کہتے ہیں بیٹی کی بیٹی, بیٹی کی بیٹی کو, بالکل یہ مؤنث ہے نا. ہم نے اس نے 1 تا 26 دیکھا, نہیں ہے اس میں نواسی. ٹھیک ہے, اس میں نواسی نہیں ہے نا, تو نواسی کا رشتہ اس میں نہیں ہے. تو ہم ادھر دیکھیں گے ہی نہیں, اس لیے کہ اس میں تو مؤنث مذکر ہے سارے. ہاں جی بالکل. اور وہ خود ہے مؤنث, اور ادھر تو فوراً آپ 150 لگا دیں. صحیح. ٹھیک ہے, اس کا نمبر کیا ہوگا 150. ٹھیک ٹھیک ہے جی, بالکل کلیئر ہو گیا. یہ گویا کہ جدول نمبر 1 اور جدول نمبر 2 آپ کا کلیئر ہو گیا, مکمل ہو گیا. یہ اب حفظ کرنی چاہیے, حفظ نہیں کرنی چاہیے, یہ استعمال سے جو ہے وہ خود یاد ہو جاتی ہیں. اچھا ٹھیک. یہ مجھے الحمدللہ اب یہ ساری یاد ہے. ٹھیک ہے, استعمال کی وجہ سے, پریکٹس کی وجہ سے. لیکن اگر یاد نہ بھی ہونا, یاد نہ بھی ہو, یاد ہونا ایک صفت ہے, یاد نہ بھی ہو, یاد نہ ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. کتاب دیکھ لیں. ہم نے کون سا کہا ہے کہ ہم زبانی مسئلہ بتائیں گے, ہم نے تو کہا آپ تھوڑا ٹھہریں, ہم دیکھ کر آپ کو صحیح جواب دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. کسی سے مسئلہ سمجھے پہلے کہ کیا صورتحال ہے, سمجھ کر آپ بتا دیں کہ بھئی میں دیکھ کر, ٹھیک ہے جی, تحقیق کر کے سارا کچھ کر کے آپ کو 5-10 منٹ میں یا 1 منٹ میں بتا دوں گا, یا کل کسی وقت ٹائم دے دیں کسی ٹائم بس. ٹھیک ہے جی. اس زبانی یاد کرنا ضروری نہیں, آپ دیکھ لیں. اسی پر لکھتے ہیں نا, تحریر جو پراپرٹی کی تقسیم کی ہوتی ہے وہ آگے پھر وہ طریقہ کار ہے, لیکن یہ تو ابتدائی بات یہ ہے کہ ورثہ کو سمجھنا. ورثہ سمجھ گئے, پھر اس کے نمبر تلاش کرنا کہ اس کے نمبر کون سے ہوتے ہیں. نمبر کا آپ کو پتہ چل گیا نا. ٹھیک ہے. تو اب میں دوسرا جو یہ ہے یہاں پر جو ہم نے پہلے نقشہ بنایا تھا نا کہ کون سا ہمارا کلیئر ہو گیا, تو یہ ہو گیا نمبر 1 یہ کلیئر. ٹھیک ہے جی. اسبات یہ بھی کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی, 2 چیز ہمارے کلیئر ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اس طرف لغت کی جداول کی طرف. ٹھیک ہے جی. لغت کی جداول کیا ہے؟ لغت کی جداول یہ ہے, لغت کی جداول یہ ہے. ٹھیک ہے جی. جدول نمبر 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 ہے. اچھا, اس میں یہ جو رنگین لکھا ہوا ہے نا, جو کلر
ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو یہ وہ رسا ہے, یہ وہی وہ رسا ہے جن کا ذکر پیچھے گزر گیا. وہ جدول نمبر 1 میں یا 2 میں؟ دونوں میں. دونوں کا, ٹھیک دونوں ہے. کا, دونوں کا, بلکہ تینوں 150 بھی اس میں شامل کر دیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے جی. تو سب کا جو ورثاء ہوں گے نا, وہ ورثاء وہ اس رنگدار نمبر جو ظاہر ہے نا, تو وہی یہ کیا ہے, ورثاء ہے. ٹھیک ہے. بقایا رہ گیا جو کالے, یہ جو بلیک کلر کی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کے حصے اور حساب ہے. اچھا اچھا. بات ختم. مثال کے طور سے ہم ایک آسان سا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. اچھا, ایک مسئلہ اچھا, یہ ایک مسئلہ میں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال کے طور سے ایک آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک عورت مر گئی جس کا پیچھے ورثاء میں سے ایک خاوند ہے, ایک ماں ہے, ایک باپ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک مثلاً بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہو گیا. یہ آپ سے کسی نے پوچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلے یہ کریں گے کہ اس طریقے پر جدول بنائیں گے, یعنی کہ فہرست کے طور پر وارث لکھیں گے اور نیچے اس کا مسئلہ ہم لکھیں گے. ہم ان سے پوچھیں گے بھائی کوئی اور وارث, ٹھیک ہے جی, فلاں 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 ان میں سے کوئی ہے کہ نہیں. وہ کہے گا اور وارث نہیں. اگر وہ جب تھک جائے نا, سوچے گا نہیں ہے, تو آپ خود سے پوچھیں بھائی یہ ان میں سے کوئی ہے. جدول نمبر 1 کو سامنے رکھے نا, پھر جدول نمبر 2 کے سامنے. ٹھیک ہے جی. جب وہ کہے گا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے, سب کچھ انکار کر دے کہ بھائی باقی کوئی نہیں, بس یہی ہے. آپ کہتے بس ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ وہ ورثہ ہے جو کہ وہ بیان کرے گا. تو آپ جو ہے سب سے پہلے یہ لکھیں, پھر اس کا یہ نمبر لکھا لیں گے, کوڈ نمبر. تو یہاں سے آپ دیکھ لیں جدول نمبر 1 سے. ٹھیک ہے جی. خاوند کا کیا ہے بتائیں ذرا. خاوند کا نمبر 1 ہے. 1 ہے. ماں کا ماں کا نمبر 13. 13 ہے. ٹھیک ہے. باپ کا باپ کا نمبر 12 ہے. 12 ہے. اور بیٹا کا 3 نمبر ہے. 3 نمبر ہے. یہاں تک آپ نے سیکھ لیا نا. جی بالکل ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا. جدول نمبر 1 کو سامنے رکھا, اور جدول نمبر 2 کی ضرورت پڑی تو جدول نمبر 2 وہ پڑھیں گے, لیکن فی الحال اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ جدول نمبر 1 میں سے کوئی وارث یہ آ گئے. ٹھیک. اچھا, پھر جو ہے یہ کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس ہند سے آ گئے, جو کوڈ آ گئے, اس کوڈ کے ساتھ آگے کیا کریں گے. اس کوڈ کو ہم ایک ترتیب سے لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ترتیب سے, ترتیب سعودی سے کہتے ہیں, ترتیب سعودی. ترتیب سعودی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترتیب سعودی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے آپ جس سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں نا, تو 1 نمبر سیڑھی پہ رکھتے ہیں نا, پھر 2 پہ رکھتے ہیں, پھر 3 پہ, پھر 4, پھر اوپر چڑھتے جاتے ہیں. تو اوپر چڑھنے کو کیا کہتے ہیں, نیچے سے اوپر چڑھنے کو کیا کہتے ہیں, صعود کہتے ہیں. اور اوپر سے نیچے کو نزول کہتے ہیں, نازل ہونا اور چڑھنا. ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے ہم لکھیں گے جو سب سے پہلا ان میں سے ہمارا سب سے کم ترین حصہ ہے نا, وہ 1 ہے. یہ جو حصہ ہے کوڈ نمبر 1 ہے. ٹھیک. اچھا, یہاں پر کوڈ کا نشان ہم یوں لکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوڈ ہے. صحیح. کوڈ نمبر 1. ٹھیک ہے. پھر لکیر لگا کے لکھیں کوڈ نمبر 3, اس لیے کہ بڑا حصہ 3 ہے. جی. پھر اس کے بعد 13 ہے. نہیں جی 12 ہے. 12 ہے. پھر اس کے بعد 13 ہے. 13 ہے. ختم ہو گیا. جی. اس طریقے سے لکھ کر
ترتیب سعودی. یہ ترتیب سعودی یعنی کہ نیچے سے اوپر کی طرف ہم نے یہ جو پہلے ہم نے جو ہند سے لکھے نا اس کو ہم اس اعتبار سے لکھیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, کلیئر ہو گیا. یہ اس میں مشابہ بھی ہے تھوڑا تھوڑا, لیکن بہرحال یہ طریقہ کار اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ کل ہمارے پاس کوڈ کی تعداد کتنی ہے. تعداد کوڈ تعداد کوڈ کتنی تعداد ہے؟ 4 ہے. آپ لکھتے ہیں 4. ٹھیک. اچھا اب یہ جو یہاں تک ہم نے یہ معلوم کیا کہ فلاں فلاں وارث کی یہ کوڈ ہے اور کل کوڈ ہمارے پاس تعداد اتنی ہے. 2 باتیں معلوم ہو گئی. صحیح. ابھی تیسری بات یہ معلوم کرنی ہے کہ ان کے حصے کتنے ہیں, کتنے آ رہے ہیں, بالکل کون کون سے ہیں. اس جدول کتاب میں تلاش کریں گے نا. تو اب یہ جو ہند سے ہے نا ٹوٹل 4 ہے. تو اب اگر یہ تعداد 4 ہے تو جدول نمبر 4 میں اس کا جواب مل جائے گا. جدول نمبر 4 میں اس کا جواب مل جائے گا. لغت کی جدول نمبر 4 میں. ہاں جی, لغت کے جدول نمبر 4 میں, لغت جدول 4 میں اس کو جو ہے نا اس کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے جی. اگر تعداد 3 ہو تو 3 میں ملے گا جواب. اگر 2 ہو تو جواب 2 میں ملے گا. اگر 5 ہو تو 5 میں, وغیرہ ذالک. اچھا 5 کے اوپر ہو, اگر 5 سے اوپر ہو تو یہ سوال ہے نا, تو قاضی ہمارے پاس ہے نا اس طرح کی چیزوں کا نا. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. صحیح. 5 سے اوپر جتنے بھی ہاں سے آ جائیں. 5 سے اوپر آ جانا تو فوراً قاضی کو دیکھیں گے. وہ تو قاضی کا طریقہ کار ہے نا, وہ قاضی اس کو خود ہی نکالے گا کہ بھئی یہ ایسے, وہ 5 تک اس کو لے آئے گا. قاضی کے اندر اتنا کمال ہے. آپ 1 کروڑ جو ہے نا اس میں ورثہ شامل کر دیں. ٹھیک ہے جی. قاضی ایک ایک کر کے جو ہے سب کو نکالے گا کہ بھئی یہ گروپ نکل جائے, یہ گروپ نکل جائے, فلاں نکل جائے, فلاں نکل جائے, فلاں نکل جائے. آخر میں 5 صافی رہ جائیں. 5 ایسی کم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کو جو ہے نا اس کی طرف دکھیلے گا فلٹر ہو کر کے نا آپ کو جو ہے اس مسئلے تک پہنچائے گا جہاں پر اس کا جواب ہے, جتنے بھی جس طرح کی بھی ورثہ ہو. ٹھیک ہے جی. لیکن اب ہمارا جو ہے اس کا جواب کس میں ملے گا؟ 4. جدول نمبر 4. جدول نمبر. اب ہم جاتے ہیں جدول نمبر 4 میں جی. ٹھیک ہے. یہ جدول نمبر 3 ہے, ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جدول نمبر 4 میں. صحیح. اچھا جدول نمبر 4 میں دیکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جدول نمبر 4 میں تو جائیں گے, لیکن جو سب سے بڑا عدد جو بائیں طرف ہوگا نا, بوتل میں اس میں نہیں, جو سب سے بڑا عدد ہوگا نا, بڑا, یہاں پر 13 ہے, اس کو ایسے چھپائیں. ٹھیک ہے. باقی کتنا رہ گیا؟ 12 ہے نا. 12 نہیں رہے گا, باقی 3 رہ گا نا, یہ والا 3. جی. ایک کو ہم نے چھپایا تو باقی کتنے رہ گئے؟ 3. ٹھیک ہے جی. تو اب اس 3 کو لائن کے اوپر دیکھیں گے, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے, یعنی کہ اس کو ایسے کر کے نا 1 3 12 یہ لائن کے اوپر دیکھیں گے جدول نمبر 4 میں. جدول نمبر 4 میں کیا تلاش کرنا ہے؟ 1 3 12. 1 3 12 تلاش کرنا ہے. 1 3 12 کیسے تلاش کرنا ہے؟ جس طرح ہم جو ہے لغت میں تلاش کرتے ہیں کسی چیز کو. دیکھو سب سے پہلے جو ہے وہ 1 دیکھیں گے, اگر 1 ہے تو پھر آگے 3 دیکھیں گے, اگر 3 ہے تو 12 دیکھیں گے, اگر 12, اس طریقے سے. یہ دیکھیں سب سے پہلے 1 آ گیا. ٹھیک ہے جی. 3 بار یہ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے, یہ تو چلو اتفاق سے ہو گیا نا. لیکن اگر اتفاق سے نہ ہو, مثال کے طور سے یہ کچھ آگے لکھا ہوا ہو, ٹھیک ہے جی, ہم اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں, یہاں پہ جو ہے نا ہم لکھتے ہیں چلو اس کو نہ چھڑیں, بس پہلے اس کو سمجھیں. 1 3 12. ٹھیک ہے جی. اگر کسی جگہ لکھا ہوا ہے 1 3 13 مثلا تو نیچے آ جائیں گے ایک اسٹیپ. ٹھیک ہے جی. 1 3 13, 1 4 12. ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے چلتے جا رہا ہے. مثال پر ہمارے پاس ہو 1 5 9. ٹھیک ہے جی. 1 5 11. تو یہ جو ہے نا یہ ترتیب سے ہے. سب سے پہلے 1 1 لکھا ہوا ہے نا, سب 1 1 1 1.
ایک جب ختم ہو جائے تو پھر آگے 2 لکھا ہوا ہے، یہ 2 یعنی 2 سے شروع ہونے والے اعداد یہاں سے ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس مثلا 9 پہلا عدد ہمارے پاس سب سے چھوٹا عدد ہے 9. ٹھیک ہے جی. تو ہم دیکھیں گے یہاں سے، لیکن یہاں پہ 9 تو شروع میں نہیں ہے نا. یہاں دیکھیں 2 ہے نا. یہاں دیکھیں کتاب کے اخیر میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ 5 لکھا ہوا ہے نا یہ. ٹھیک ہے جی. 5 لکھا ہوا ہے نا یہ. تو ادھر بھی نہ دیکھیں جب تک 9 نہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. یہ اس طریقے سے نا، یہ 8 تک، یہ دیکھیں نا 8 آ گیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یہ 13. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے دیکھیں نا، یہ بعض کے ہے بعض کے نہیں ہے. جس کے نہیں ہے تو پھر وہ قاضی کے پاس جائیں گے نا اس صورت میں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے. اب میرے یہ دیکھیں مثلا ہمیں جو ہے نا یہ معلوم ہو گیا کہ یہ 1 3 اور 12. اس کے اوپر نا یہ لکھا ہوا ہے 1 3 12 کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ 2 2. ٹھیک ہے جی. یہ لکھا ہوا ہے نا 2 2 5 3 12 اور 223. 2 2 یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں نا. 2 2. اچھا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہاں پہ ستارے کا نشان ہے. یہ یہاں پر وہ جو چھپا ہوا حرف تھا نا 13، تو 13 حرف یہاں اخیر میں بائیں طرف ہوگا، نیچے ہوگا، لین کے نیچے ہوگا. وہ سب سے بڑا عدد جو ہوگا وہ کیا ہوگا، لین کے نیچے ہوگا. یہ 2 2 5 3 12. آپ یہاں پہ لکھیں 2 2 3 2 2 5. غلط ہو گیا. 2 2 5 احتیاط سے لکھیں گے اسی ترتیب پر. 2 2 5 3 برابر ہے 12 اور 223. ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اب 2 2 5 3 12 اور یہ ادھر سے ہم نے نقل کیا. ٹھیک ہے. اس کو بند کریں، اس کو سیٹ پہ رکھیں. 2 2 4 2 2 5 3 12 223. یہ وہاں پر اسی طرح لکھا ہوا تھا نا، ہم نے وہاں سے یہاں پر نقل کیا اسے. ٹھیک ہے. ہم نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ 2 2 5 3 لکھا ہوا تھا نا، تو ہم نے بھی وہاں سے کیا نقل کیا. اب دیکھیں نہیں، یہ 2 2 اور یہ 5 3 یہ کہاں سے آئے؟ یہ یہاں سے آ گیا نا. یہ دیکھیں نا، یہ لکھا ہوا ہے نا کہ 1 3 12. یہ تو مل گیا نا. پھر آگے جب 13 بھی مل جائے، آگے 13 بھی مل جائے، یعنی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا 1 3 12 13، یہ جب تمام حروف مل جائے 1 3 12 13، تو 1 3 12 تو مل گئے اوپر لائن کے اوپر، اور اخیر والا عدد جو ہوگا وہ نیچے ہوگا. نیچے یہ 13 موجود ہے، تو اس لیے ہم نے لکھا یہ لکھا ہوا ہے نا 2 2 5 3 12 223 لکھا ہوا ہے نا. نظر آ رہا ہے؟ ہاں بالکل آ رہا ہے. تو یہی ہم نے اسی ترتیب کے مطابق یہاں پر لکھا 2 2 5 3 12 223. صحیح. بس اس کتاب کو پھر بند کیا، اس کو سائڈ پہ رکھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے حصے، یہ کیا ہے، یہ 223 کیسے بنے؟ میں بتا رہا ہوں نا. اچھا. یہ 223 جو ہوتا ہے یہ حوالہ نمبر ہوتا ہے اور مسئلہ نمبر ہوتا ہے. مثال تو یہ 223 نمبر مسئلہ ہے نا. یہ جو کل اس میں یہ 468 ہے نا، تو اس میں نمبر شمار 223 بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آگے 222 221 یہ نا اوپر کی طرف یہ نہیں جیتا 25 26 28 یہ نمبر شمار چل رہا ہے. یہ ایک سے شروع ہو کے نا ادھر تک. ٹھیک ہے. صحیح. یہ نمبر شمار ہے. یہ حوالہ نمبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. تو حوالہ 200. آگے جب دوبارہ اس کی تصدیق کرنی ہے تو آپ ادھر سے دوبارہ دیکھیں یہی لکھا ہوا ہے، حال یہی لکھا. بس ٹھیک ہے. اچھا جی. خاون ایک نہیں، ایک کے سامنے لکھنا ہے یہاں سے. ایک کے سامنے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 3. یہ ایک ہے نا، تو ایک کے نیچے 3 ہے، تو ایک کے سامنے 3 لکھیں. 3 کے نیچے 5 ہے، تو 3 یہ ہے، اس کے سامنے آپ لکھیں 5. ٹھیک ہے. اور یہ 12 ہے، 12 کے نیچے 2 ہے، 12 کے نیچے 2 ہے. 12 یہ ہے، اس کے سامنے آپ لکھیں 2. تو یہ 13 ہے، 13 کے سامنے بھی 2 ہے. ٹھیک ہے جی. یہ برابر ہے 12، تو یا برابر ہے 12. یہ کل ہمارے پاس 12 حصے بن گئے. دیکھیں 3 جمع 2 5 جمع 2
7 جمع 2، سات 7 جمع 5، 7 جمع 5 12 ہو گئے. 12. تو یہ ٹوٹل حصے ہو گئے 12. ٹھیک ہے. اب جو ہے ہمارا مسئلہ یہ مکمل کیا ہو گیا ہے، حل ہو گیا ہے. بس ہم نے صرف آگے جو ہے کیلکولیٹر کا کام ہے. آگے کیا ہے؟ کیلکولیٹر کا کام ہے. مثلا اس نے چھوڑا تھا قابل تقسیم ترکہ، یاد ہے؟ قابل تقسیم ترکہ ہاں. وہ تھا کتنا، مثال کے طور پر، مثال کے طور پر تھا 6000. کتنا تھا؟ 6000. 6000. تو 6000 میں سے یہ جو ہے نا یہ قابل تقسیم ترکہ، اس کو مختصراً ترکہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس ترکے سے مراد وہ ترکہ ہے، اس ترکے سے مراد وہ ترکہ ہے جو قابل تقسیم ہو. تو آپ لکھیں 3 تقسیم 12 ضرب 6000، جو آئے گا بس وہی اس کا ترکہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیلکولیٹر سے کریں. ٹھیک ہے جی. کیلکولیٹر سے میں خود کروں گا تاکہ مجھے بات سمجھ میں آئے. لکھیں 3 تقسیم 12 3 تقسیم 12 12 ضرب، ضرب، ہاں جی، ضرب 6000. ہاں جی. تو بھائی کیا آیا؟ 1500. 1500. اچھا جی. اب کریں 2 تقسیم 12. 2 تقسیم 12 ضرب 6000. یہ 2 تقسیم 12 ضرب کتنا آ گیا؟ 1000. 1000. جی. اچھا ہاں، یہ بھی اسی طرح ہے، تو اس کے جواب بھی 1000 ہی ہوگا نا. اچھا 5 تقسیم 12. 5 تقسیم 12 ضرب 2000 ضرب 2000. یہ 833 ہے. نہیں، دوبارہ کریں. یہ غلط کیا ہوگا نا، یہ دو، یہ والا غلط کیا ہوگا نا، یہ والا. دیکھیں یہ ہے 2 تقسیم 12 ضرب 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 2 تقسیم 12 ضرب 6000. یہ بنتا ہے 1000. اور 5 تقسیم 12 ضرب 6000، یہ 2500 بنتا ہے. کتنا؟ 25. 2500. اب اس کو جمع کرتے ہیں سب کو. 2500 جمع 1000 1000 2000 جمع 15 یہ 6000. ٹھیک ہے جی. یہ کل ہمارے پاس آ گیا 6000. یہ پڑتال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب خاوند کو ملے گا اس صورت میں 1500. ماں کو ملے گا 1000. باپ کو ملے گا 1000. بیٹا کو ملے گا 2500، 2500. تو ٹوٹل ہو جائے گا 6000. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے میت کے ورثاء کے نام لکھیں گے، پھر اس کا کوڈ لکھیں گے، جدول نمبر 1 یا 2 دیکھ کر نا کوڈ نمبر لکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کوڈ نمبروں کے آگے ترتیبی سعودی میں لکھیں گے. ٹھیک. ترتیبی سعودی لکھنے کے بعد 1 2 3 4 شمار کیا. تعداد کوڈ 4 ہے. تعداد کوڈ کیا ہے؟ 4 ہے. تو اس لیے اس کا جواب جو ہوگا جدول نمبر 4 میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے. سب سے بڑے حرف کو چھپا کر یہ 1 3 12 کو سب سے پہلے ہم نے تلاش کیا اس جدول میں. ٹھیک ہے. جب وہاں تک پہنچ گئے تو پھر نیچے
12 کی ادھر بائیں طرف نیچے 13 تلاش کیا. جب 13 بھی مل گیا تو 13 کے سامنے جو اعداد تھے ہم نے اسی طرح نقل کیے. ٹھیک ہے, تو یہ اخیر میں حوالہ نمبر آ جائے گا اور یہ کل ٹوٹل آ جائے گا. ٹھیک ہے, کل ٹوٹل, اور ہر ایک کے نیچے جو حصہ لکھا ہوا ہے ہر ایک کے نیچے تو وہی اس کا حصہ ہوگا. اگر ایک کے نیچے 3 ہے تو یہاں پر ایک دیکھ کر اس کے سامنے 3 لکھیں. یہاں پہ 3 ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس لیے کہ یہ ایک کا, یہ کوڈ نمبر 1 کا حصہ ہے, یہ کوڈ نمبر 5 کا حصہ ہے, یہ کوڈ نمبر 12 کا, اور یہ کوڈ نمبر 13 کا. ٹھیک ہے جی. تو اب مشقی طور پہ آپ یہ کریں کہ اس کے نا اخیر میں مشقی سوالات ہیں, مشقی سوالات ہیں. تو یہ آپ سے سوالات پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح میں نے یہ ترتیب بتائی نا کہ سب سے پہلے یہ نقشہ بنائیں گے, یعنی کہ وارث کا ورثات کی جو فہرست ہے یہ, پھر اس کے کوڈ نمبر لکھیں, پھر اس کا حصہ کس جدول میں یہ بنتا ہے اس کا حصہ تلاش کر کے یہ یہاں پر آپ جو ہے یہ مشقی سوالات حل کریں. تو جہاں پر ریکارڈ ہوگی وہاں سے اگلا سبق پڑھیں گے. ٹھیک ہے.